الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رمضان المبارک کے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمائے. اس ضمن میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے مسلمان روزہ دار مردو، جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حالت ذکر کی یا جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مسجد میں تم اعتکاف کرنے کی حالت میں ہو. اعتکاف کا لفظی معنی وہ ہے جم کر کسی جگہ پر بیٹھ جانا، اپنے آپ کو کہیں پر ٹھہرا لینا. اور شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے دنیا کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. آپ دنیا کے تمام معاملات سے کٹ گئے، کاروبار کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا، کہیں ملازمت کر رہے تھے وہ چھوڑ دی، گھر کے معاملات ترک کر دیے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں روک لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں جم کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے اعتکاف. اور ایک اعتکاف اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جو بھی آپ نے اعتکاف کرنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پیش کی کہ زمانہ جاہلیت میں نے ارادہ کیا تھا ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. صرف ایک رات، 10 دن نہیں، 5 دن یا 5 راتیں نہیں، مہینہ بھر نہیں، صرف ایک رات کا ذکر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک واعتکف لیلۃ، اپنی نظر کو پورا کرو اور ایک رات کا اعتکاف کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ وقت نکالے. ایک رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. آپ نے تمام دنیاوی معاملات سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک کر بیٹھ جانا ہے، تو اس کے لیے جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں. پھر اس کے لیے رمضان المبارک کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ یا ان کے متعلقہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان المبارک کی کوئی رات تھی، بلکہ عام دنوں کی کوئی رات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف رمضان المبارک میں فرمایا، اس کے آخری عشرہ میں، اس کو اہل علم نے اللہ کے نبی کی ہمیشگی کے ساتھ چلنے والی سنت قرار دیا ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے مستقل مزاجی سے ہر سال اعتکاف فرمایا. امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ سبحانہ وتعالی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں 10 ایام کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے مستقل مزاجی سے یہ اعتکاف فرمایا، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی ازواج مطہرات نے بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خیمے لگوا لیے مسجد میں کہ ہم نے بھی اعتکاف کرنا ہے۔ ایک زوجہ محترمہ نے اجازت چاہی، مل گئی، دوسری نے کہا میں نے بھی کرنا ہے، تیسری نے بھی، خیمے ہی خیمے لگ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، اس میں ثواب کی نیت نظر نہیں آ رہی، سارے خیمے اٹھوا دیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت اپنا اعتکاف ختم کر دیا، پھر شوال میں اعتکاف فرمایا۔ یعنی وہ جو رمضان المبارک کے اندر اعتکاف رہ گیا، اب اس کی قضا آپ نے شوال میں کہہ لیجئے دے دی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم روزے رکھتے ہیں، روزہ رمضان المبارک میں اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو بعد میں ہم نے اس کی قضا دینی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتکاف جیسی سنت اور عبادت اس مستقل مزاجی سے فرمائی کہ اگر کبھی کسی وجہ سے رمضان میں اعتکاف رہ بھی گیا تو آپ نے وہ بعد میں کیا۔ امی جان فرماتی ہیں کہ مستقل مزاجی سے آپ اعتکاف کرتے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو دنیا سے واپس بلا لیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور فرماتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور سنت مبارکہ، پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اعتکاف کرتی رہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نا درمیان والے جو 10 دن تھے نا ان کا اعتکاف کرتے تھے رمضان میں، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے 11 رمضان سے 20 رمضان تک۔ فاعتکف، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال اعتکاف کیا، حتی اذا کان لیلۃ 21 وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها من اعتکاف، حتیٰ کہ وہ رات آ گئی، وہ رات تھی 21ویں کہ جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے اٹھ کر تشریف لے جاتے، یعنی صبح کے وقت ہی۔ اب یوں کہہ لیجیے مثال 20واں روزہ اس کی صبح ہے اور شام کو جو آگے آنے والی رات ہے وہ 21ویں رات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں ہی تھے، صحابہ کرام نے اپنے بوریے بستر گول کیے اور چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو جنہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے ان درمیان والے 10 دنوں کا وہ واپس پلٹ آئے اور آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرے۔ تو پھر اس کے بعد سے یہ سنت قرار پا گئی کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مستقل طور پر سنت مبارکہ تھی، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت میں بعض احادیث مروی ہیں لیکن اہل علم قرار دیتے ہیں کہ وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ بہرحال بعض احادیث کے اندر آتا ہے المسجد بیت کل تقی، یہ جو اللہ کا گھر ہے نا یہ ہر متقی کا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ متقی آدمی کا دل لگتا ہے، مومن آدمی کا اللہ کے گھر میں دل لگتا ہے۔ پھر اگر اس کو رمضان المبارک میں روزوں کے ایام میں اللہ کے گھر میں عبادت کا موقع مل جائے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس عظیم عمل کو سر انجام دوں۔ تو مسجد میں یہ اعتکاف ہے، جس نے بھی اعتکاف کرنا ہے، مردوں نے اعتکاف کرنا ہے مسجد میں، عورتوں نے اعتکاف کرنا ہے مسجد میں۔ اپنا گھر نہیں ہے کہ اپنے گھر کے کسی کونے میں یا کسی کمرے میں خیمہ لگا کے بیٹھ جائیں۔ خواتین کے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر پائی جاتی ہے یہ چیز، اپنے گھروں میں یہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم عاکفون فی المساجد، تمہیں اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، کتنا واضح اللہ کا فرمان ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا
آپ کی زندگی میں یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعتکاف اس کے لیے نیت ہے۔ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بھی عمل آپ نے کرنا اس کے لیے نیت، اور اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے النیت فعل القلب، نیت دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ اس لیے کسی بھی عمل کی نیت زبان سے ثابت نہیں سوائے حج اور عمرے کے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں آؤ تو نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف، یہ خود ساختہ الفاظ ہیں، ان کا کسی حدیث پاک میں کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ نے بس دل میں ارادہ کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ساری دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرا لیا، جتنا بھی اس کا وقت ہو، تھوڑا یا زیادہ، تو آپ اس دورانیے کے مطابق، اس وقت کے مطابق آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ تو اعتکاف کی نیت دل سے ہے کہ میں نے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے، ایک دن کا، ایک رات کا، 2 دنوں کا، 2 راتوں کا، یا اسی طرح سنت کے مطابق 10 راتوں کا، 10 ایام کا آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ تو آپ کے دل میں جو ارادہ ہوگا اسی حساب سے اللہ سے اجر پائیں گے۔ بعض لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام پھنسا ہوا ہے، چلو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں دعائیں کر لیں گے۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں چلو جی امتحان دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں گے بیٹھ کر کہ اس میں کامیابی مل جائے۔ اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے اس لیے اعتکاف کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک کی سنت پر عمل ہوگا۔ تو ہر ایک کی نیت کے مطابق ہی اللہ کے ہاں سے اس کو بدلہ ملے گا۔ لہذا نیت یہ رکھنی چاہیے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے پیارے نبی کی سنت پر، مجھے اللہ تعالیٰ کی علیحدگی میں بیٹھ کر عبادت کا موقع مل جائے گا۔ اب یہ ہے اعتکاف والی جو ادا ہے، سنت ہے، اس کے حوالے سے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ارادہ فرماتے، اذا اراد ان یعتکف، جس وقت آپ کا ارادہ ہوتا کہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے، صلی الفجر، تو آپ فجر کی نماز ادا فرماتے، ثم دخل المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ، پھر آپ جس مقام پر ارادہ فرماتے کہ یہاں میں نے اعتکاف کرنا ہے، مسجد کے اس حصے میں، اس کونے میں، اس جگہ پر، پھر آپ اس فجر کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد وہاں پر داخل ہوتے۔ اب اس حوالے سے یاد رہے اہل علم کے 2 طرح کے موقف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 20ویں روزے کی افطاری آپ مسجد میں کریں، 21واں یعنی 20ویں کا سورج غروب ہوا، 21ویں کی مغرب ہوئی تو آپ کے اعتکاف کا سلسلہ شروع، وہ رات آپ اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر گزاریں، جس جگہ پہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے نا اس سے باہر، وہاں اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں ساری رات، قرآن پاک کی تلاوت، دیگر جو نوافل وغیرہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ پھر جس وقت اگلے دن 21ویں کی فجر آپ نے جب ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ اپنے اعتکاف والی جگہ پر تشریف لے جائیں۔ ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ 20ویں روزے کی فجر مسجد میں آ کر ادا کریں، یعنی کل مثلا صبح فجر کی نماز 20ویں روزے کی فجر ہوگی نا، اس کے بعد مسجد میں ہی ٹھہریں، ٹھیک ہے نا، مسجد کے اندر ہی آپ رکیں، لیکن آپ فجر کی نماز کے بعد جو آپ نے اپنے لیے جگہ مختص کر رکھی ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اور جب 21ویں رات آئے گی، وہ رات پہلی طاق رات ہوگی، وہ آپ اپنی مختص جگہ پر گزار سکتے ہیں، کیونکہ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف والی جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ 12-14 گھنٹوں کا ہی فرق پڑے گا کہ اس کا آپ کو زیادہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ بہرحال ان میں سے جس موقف پر بھی بندہ عمل کر لے انشاءاللہ العزیز وہ اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ احتیاط والا پہلو بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ 20ویں کی فجر پڑھ کے آپ اپنے آپ کو مسجد میں ہی ٹھہرائیں، اعتکاف والی جگہ پر آپ داخل ہو سکتے ہیں، پھر پہلی جو طاق رات ہوگی وہیں سے آپ کی عبادات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش مین مقصد ہے اعتکاف کا، اور وہ 5 طاق راتوں میں ہے، ان میں سے پہلی طاق رات ہے 21ویں۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے موقع پر عمل کر لیتا ہے کہ 20ویں کا روزہ آ کے مسجد میں افطار کرے اور وہیں پر سٹے کرے، تو یہ بھی ثابت ہے
اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اعتکاف والی جگہ، وہاں پر آپ لوگ اگر کسی کو ضرورت ہو تو چارپائی بچھائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ نیچے آرام نہیں کر سکتے، چارپائی بچھائی جا سکتی ہے، وہاں پر چارپائی پر آرام کر لیا جائے۔ اعتکاف کرنے والا نہا سکتا ہے، سر کے بالوں میں کنگھی کر سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیزوں کی ممانعت نہیں۔ نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، گرمی ہے، نہا سکتا ہے۔ غسل فرض ہو گیا، بعض اوقات ایسی حالت و کیفیت ہو جاتی ہے، احتلام ہو گیا تو غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امور ان کا جواز ہے۔ اسی طرح سے اگر گھر مسجد کے قریب ہے اور مسجد میں سحری اور افطاری کا نہ بندوبست ہے، نہ کوئی لا کے دینے والا ہے، تو گھر سے اپنی سحری افطاری لا بھی سکتا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے، اس کی اہلیہ مسجد میں آ جائے اور آ کر اس سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں حاضر ہوئیں، جو ضرورت کی باتیں تھیں وہ کی۔ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گھر تک تشریف لے گئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی ضروریات یہ پوری کی جا سکتی ہیں اعتکاف کی حالت کے اندر۔ اعتکاف کی حالت کے اندر میاں بیوی آپس میں جماع اور ہم بستری نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کی پابندی لگا دی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بیمار پرسی کے لیے باہر نکلنے کی ممانعت ہے۔ آپ کو پتہ چلا آپ اعتکاف کی حالت میں وہ فلاں شخص بیمار ہے، بہت بیچارے کی حالت خراب ہے، آپ کہ چلو میں جا کے اس کی بیمار پرسی کر رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہم مسجد میں جنازہ آ گیا وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں وہ فلاں شخص ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ بعض اوقات لوگ اس کی وجہ سے اعتکاف ہی چھوڑ جاتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ نے اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے نا، جنازے میں شریک ہو کر آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر دیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی ضروری حاجت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچاروں کو سگریٹ نوشی کی، اب وہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو شام کے وقت تھوڑا سا باہر نکل کر جناب سگریٹ نوشی کر آئیں اور اس کے بعد مسجد میں آ جائیں گے۔ اس طرح کی عجیب قسم کی حرکات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا سے توڑا نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ لنک موجود ہے۔ حالانکہ بری عادات سے سچی توبہ کے لیے یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ 10 دن کے اندر اپنی بہترین تربیت کر لیں۔ اسی طرح سے چند ایسے امور کہ جن کا جواز ہے، مسجد کے اندر ضرورت اگر ہے تو خیمہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خیمے کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد کا کوئی حصہ، کوئی کونا اپنے لیے مختص کر لیتے ہیں، جس طرح حرمین شریفین کے اندر ہوتا ہے، تو خیمہ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں یکسوئی کے لیے آپ سمجھتے ہیں چلو خیمہ لگ جائے تو میرے لیے ذرا سہولت ہے، میں علیحدگی میں بیٹھ کر اور زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو خیمہ لگا لینے کی رخصت موجود ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والا اگر مسجد سے بالکل متصل ہو، مسجد سے بالکل متصل ہے، تو اپنا سر باہر نکال کر اپنی اہلیہ سے اپنا سر دھلوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات خواتین کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے گھر کے دروازے سے یا کھڑکی سے باہر نکال دیتے اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے سر کے بال دھو دیتی، ان میں کنگھی کر دیتی، تیل وغیرہ لگا دیتی۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا جواز شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ خواتین کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسائل ہیں ان کا سامنا ہو، مثلا حیض یا نفاس، تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ بعض اوقات کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خون کی بندش نہیں ہوتی، وہ بیماری ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ، ایسی عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ مردوں کو بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح سے خواتین کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مردوں کو مسائل ہوتے ہیں، پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں، بعض اوقات مزی کے قطرے خارج ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اعتکاف کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، اعتکاف مکمل ہوگا جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہو جائے گا، جیسے ہی اس کا اعلان ہو رمضان المبارک مکمل ہوا، وہ 29 روزے مکمل ہو جانے کے بعد ہو جائے، وہ 30 روزے مکمل ہو جانے کے بعد ہو جائے، 9 دن کا اعتکاف ہو جائے یا 10 دن کا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے،
لیکن جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوگا یہ جو سنت مؤکدہ رمضان میں اعتکاف ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت سے آپ فارغ ہوئے ہیں، تو آپ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے اپنے گھر کو رخصت ہو جائیں۔ اس کے لیے اس قسم کے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معززین آ رہے ہیں جناب اور گھر کے افراد آ رہے ہیں اور ہار پہنائے جا رہے ہیں اور پورے ایک جلوس کی شکل میں جناب اعتکاف کرنے والے حضرت صاحب کو مسجد سے لے جایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں عجیب کیفیت ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید بیچارہ اتنے دن مسجد میں قید ہی تھا تو چلو اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں اس پروٹوکول کے ساتھ۔ اس قسم کے تکلفات ان کا شریعت مطہرہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ جو پروٹوکول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا بعد کے سلف صالحین یا اب بھی آپ دیکھیے حرمین میں جو لوگ ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں۔ تو جتنی زیادہ عاجزی انکساری ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بندہ کرے، قبولیت کی دعائیں مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ امید رکھے کہ اللہ نے میری عبادت قبول کر لی ہے، بلکہ ڈرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بنا، کیا صورتحال بنی، مالک نے قبول کیا کہ نہیں، اس انداز میں بندے کو اللہ کے گھر سے رخصت ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ چند ایک اہم باتیں ہیں، تو جن لوگوں نے خوش نصیبوں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کرنا ہے، ان کو ان مسائل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر قسم کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جن کے پاس زیادہ وقت نہ ہو وہ تھوڑے وقت کے لیے بے شک اللہ کے گھر میں آ جائیں، یکسوئی اختیار کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی، ذکر اذکار اور تدبر، تفکر، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی موقع ملے تو بندہ اپنے آپ کو 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، یقیناً وہ اللہ دعاؤں کو سننے والا، قبول فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔